يا رب يسألك الخلاص لحالي فأنا ضعيف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور اچھے اخلاق. پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے لیے جنت میں داخلے کو ممکن بنائے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی کامیابی کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال ہوئے. پہلا سوال یہ ہوا کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی نشاندہی فرمائی. پہلی چیز اللہ کا خوف اور دوسری چیز اچھے اخلاق. اللہ کا خوف جب کسی انسان کے دل میں ہو تو یقیناً وہ اللہ جل جلالہ کی نافرمانی سے باز رہے گا، اللہ کے حقوق پورے کرے گا. دوسری چیز ارشاد فرمائی اچھے اخلاق. جب آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، تو یقیناً حقوق العباد کو آپ پورے کرنے والے ہوں گے. اور جب کوئی آدمی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورے کرتا ہے تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا. گویا کہ جو آدمی اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق یہ دو عادات اپنا لے تو وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے والا ہوگا، نتیجتاً جنت میں داخل ہو جائے گا. دوسرا سوال ہوا کہ جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ. زبان انسان کے جسم میں سب سے ہلکا عضو ہے جس کو انسان بڑی آسانی سے استعمال کرتا ہے. ہم 5-10 منٹ میں زبان کے استعمال سے نہ جانے کتنے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں. غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے. یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ انسان بہت بآسانی ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو یہ بڑی مہلک چیز ہے انسان کے حق میں. اور دوسرے نمبر پر شرمگاہ. انسان کی کچھ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جن کے پیچھے لگ کر وہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. بد نظری ہے، ناجائز دوستیاں ہیں اور ان سے آگے بڑھ کر زنا کا ارتکاب ہے. تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جن پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے انسان جہنم چلا جاتا ہے. تو اس حدیث میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر وہ اچھے اخلاق اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لیں اور زبان اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول حاصل کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں داخل کرے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.